الصلاة خير من النوم ہم سے اسلام کیوں مطالبہ کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کو ماننا اور اللہ کے رسول کو ماننا، اور کون سے والے ماننے کو مطالبہ کرتا ہے؟ اس والے اگر تمہاری ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف تمہاری گردن ماری جا رہی ہے تو تم یہ کہہ دو گردن مر جائے کوئی بات نہیں، مگر اسلام کو بچا کے لے کے جاؤں گا۔ یہ اسلام ہے، وہ والا نہیں چند ٹکوں کی خاطر ادھر سے ادھر کو ہو گئے۔ میں تو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، ہندوستان کے بہت سے ملکوں میں قادیانی کام کرتے ہیں، آپ نے بھی نام سنا ہوگا۔ انہوں نے بھی ایک جھوٹے نبی کا دعویٰ کیا ہے، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے ماننے والے ایک دو ہیں، پورے ملک میں لاکھوں ہیں۔ آخری درجے کے تعلیم یافتہ، آخری درجے کی بہترین بات کرنے والے، اپنے نبی کے حق میں سینکڑوں دلائل پیش کریں گے آپ کے سامنے اپنے نبی کے حق میں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر ٹھیک سے معلومات نہ ہو تو کھڑے کھڑے کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ جبھی تو کہتے ہیں غیر مجلس میں جا کے بیٹھو ہی نہ۔ ہمارے نبی ہم سے اشارہ کر کہتے ہیں غلط مجلس میں بیٹھنا مت، ورنہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکو گے، کیونکہ وہ آپ سے یہ شرط لگائیں گے کہ طے کرو میری بات اچھی ہوگی تو تم ماننا، تمہاری اچھی ہوگی تو میں مانوں گا، اور آپ کو معلومات نہیں، آپ آخر میں اس کی مان لیں گے۔ آپ نے مانی اور ایمان گیا، گئے تھے مسلمان بن کر، لوٹ کے کافر بن کر آ گئے۔ ایسے شیطان سے تو ایک ہی بات کہی جاتی، میں تو اس سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ صحابہ کرام میں ایک صاحب کے دل کے پار جب تیر ہوا تھا اور کسی دشمن نے تیر مارا تھا، اس موقع پر اس اللہ کے بندے کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہوں۔ کیا کامیابی؟ مر گیا، ایمان بچ گیا، ایمان بچا کے آ گیا۔ اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، فقط فاز فوزا عظیما، جو اپنے ایمان کو بچا کر لے جائے، اس سے بڑی کئی ہفتوں سے میں یہ اشارے کرتا آ رہا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی تازہ کرتا ہوں۔ اللہ نہ کرے آنے والے زمانے میں آپ کے ایمان کا امتحان ہوگا 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 اور ہو رہا ہے۔ کل رات کی بات ہے، میں شیرکوٹ میں تھا، میں تو صبح پہنچا ہوں۔ ایک صاحب نے چپکے سے میرے کان میں آ کر کہا کہ مولانا کالج کے اندر 51 لڑکیاں مرتد ہو کے جا چکی ہیں، کس دنیا میں جی رہے ہو؟ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں غیر مسلم کے ساتھ چلی تو گئی، جی ہاں اتنا ہی آسان ہے۔ کیوں نہیں کہتے کہ جہنم میں گئی؟ کیوں نہیں کہتے کہ مردود ہو گئی، مرتد ہو گئی؟ کیوں نہیں کہتے کہ تیرے ہاتھ سے ایمان گیا، اللہ گیا، رسول گیا؟ کیوں نہیں؟ کینسر کی بیماری کفر و اسلام کے اعتبار سے اسے چھوٹا کر کے بیان کرتے ہیں، نہیں غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، تمہارا بھیترا توڑ گئی، اور کل میدان قیامت میں تمہارا گریبان پکڑے گی۔ اے اللہ، اس نے میری تربیت نہیں کہ یہ ہے میرا باپ اور یہ ہے میری ماں۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو دگنا عذاب دیجئے، انہوں نے مجھے مرتد بنایا ہے۔ بعض لوگوں نے لڑکیوں کے، کھل کر کہہ رہا ہوں اپنے زبانوں سے، لڑکیوں کی گالوں کی خوبصورتی کی بنیاد پر اپنے ایمان کو داؤ پہ لگایا ہے۔ بعضوں نے پیسے کی بنیاد پر ایمان کو داؤ پہ لگایا ہے، اور بعضوں نے بچوں کے کیریئر کی بنیاد، کیریئر چاہیے، ہو جائے دہریا، ہو جائے کافر، ہو جائے۔ ہو کیا گیا؟ پاگل ہو گئے ہم، مجنون ہو گئے، دماغ سڑ گئے بالکل۔ پتہ نہیں کیا چیز ہے کیریئر، اس کو کیریئر کہتے ہیں کہ بچہ دہریا ہو گیا، ملحد ہو گیا، زندیق ہو گیا، کہ بچے کا کیریئر بن گیا۔ جی ہمیں معلوم ہے ڈاکٹروں کا حال، ہمیں معلوم ہے، ظالم ڈاکٹر، ایک بھی عورت بیچاری ایسی نہیں ملتی اس زمانے کے اندر جاتی ہے بچے کی پیدائش کے لیے، آپریشن ضروری ہے، آپریشن ضروری ہے۔ ارے اللہ کے بندو، کیا نارمل ڈلیوری ہونا دنیا میں بند ہو گئی؟ تم سے بڑا چور اور ڈاکو کوئی نہیں، تم سے بڑا قاتل کوئی نہیں۔ اس مسلمان ڈاکٹر کو مسلمان کہیں گے آپ؟ کہہ دیں گے تو حضرت آپ نرمی سے کہا کرو، حضرت برا نہ لگے، ہاں، یا اللہ اس کے رسول کو چیلنج کرے، اور مولوی صاحب چپکے سے کہیں۔ ہائے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ 51 لڑکیوں کا متعلق بتایا اور کہا کہ
تقریباً 1.5 سال کے اندر 24 لڑکے چلے گئے. وہاں کے ان صاحب کی بات بتا رہا ہوں جو اس سلسلے میں جانکاری رکھتے ہیں. سینکڑوں تو وہ ہیں جن کی مجھے اور آپ کو معلومات نہیں ہے. نعوذ باللہ وہ اپنے دین سے بیزار ہیں. بالکل صاف کہہ رہا ہوں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں گیدرنگ ہو, منورنجن ہو, کوئی شادی ہو, زیادہ غیر مسلم آنے چاہیے, بہت سے ہونے چاہیے. ذرا لوگ کہیں ارے بھائی آپ بڑے آدمی ہیں, اس زمانے کے بڑے ہونے کا یہ معیار ہے کہ ان کے ہاں غیر مسلم جو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے وہ بہت آئے تھے. جی ماشاءاللہ, ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی انہی میں رہیں تو زیادہ ہی بہتر ہے. وصیت اور کر جائیے گا جلانے کی. توبہ توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی غیرت اور خودداری کا نام نہیں. کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رب العالمین کو ہماری ضرورت ہے؟ رب العالمین فرماتا تم جانے سے تو میں نے لاکھوں مارے ہیں ایک ایک مرتبہ میں, بے نیاز ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ہدایت اس کو دوں گا تم ناک رگڑو گے, تم پیشانی جھکاؤ گے, بار بار بھیک مانگو گے, تمہارے اندر طلب ہوگی, تمہارے اندر شدید پیاس ہوگی, تم اسلام کو اپنی حاجت جانو گے, تم کو جہنم سے بچنا ہوگا, تمہارے اور بچھو مجھے نہ ڈسیں اور اللہ کی رحمت ملے اور رب العالمین کے پاک پیغمبر کا طریقہ ملے, اس کے لیے سالوں ناک رگڑو. رب العالمین فرماتا تب جا کر تمہیں ہماری رحمت ملے گی. اور اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ نہیں وہ ذرا سمجھو بات کو, ایک طبقہ ہمارے ہاں ہے, بہت ہر شہر میں ہوتا ہے, وہ ذرا بیچ کا سا. میں دہلی میں ایک دکان کے اوپر گیا تو میں یہ نہیں طے کر پایا کہ مسلمان کی کہ غیر مسلم کی. اتفاق سے نگاہ پڑ گئی, وہ پیچھے ترازو کے پیچھے, سامان کے پیچھے اتنا چھوٹا سا لکھا ہوا تھا بسم اللہ وعلی برکت اللہ. کہیں کسی ہندو کو دیکھ نہ جاوے. دیکھ تو صحیح, تم سے کس نے کہا کہ تم اس طرح کی زندگی گزارو؟ کس نے کہا تم سے؟ یہ کو نہیں کہتے پیٹ کے پجاری ہیں, اس کے لیے سارے سودے کر رہے ہو, کرو. یاد رکھنا اللہ کو ہماری ضرورت نہیں. قرآن کہتا ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اگر تم منہ موڑو گے ہم تم سے پہلے منہ موڑیں گے. فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ. دنیا کے بہت سے لوگوں نے منہ موڑا. رب العالمین فرماتا ہے تم تو کیا منہ موڑتے, ہم نے تم سے پہلے منہ موڑ لیا. جاؤ جاؤ. اور ایک وقت میں ایک نہیں, لاکھوں کا بھرتا بنایا, بنا چکا ہے, بنا رہا ہے. وہ تو کہتا کہ ہم تمہیں اس وقت ہدایت دیں گے جب تم ناک رگڑ کے ہمارے پاس آؤ گے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ. نصیحت اس کو ملتی ہے جو چاہے. ذرا بیچ کیسے بن جائیں, ذرا ایسے بھی لگیں, ذرا ایسے بھی لگیں کہ ایک آدمی انجمن کی دیوار پر کھڑا ہو جائے, میں ہی آپ سے معلوم کروں, آپ کیا کہیں گے یہ اندر ہے کہ باہر ہے؟ اندر کو چھلانگ لگا دی تو باہر کا ہو گیا, اندر کو آ گیا تو اندر کا ہو گیا. میں اور آپ اس کو سمجھتے ہیں چال بازی. قرآن نے یہ والی بات پہلے بتائی تھی وَمِن النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. انسانوں میں ایسے بھی ہوں گے جو بیچ دیوار پر کھڑے ہو کے زندگی گزاریں گے, جیسا موقع ہوگا ویسا کر لیا. غیر مسلم زیادہ ہیں تو الٹے ہاتھ سے پانی چلے گا اسٹائل کے ساتھ. ذرا لوگ یہ سمجھیں کہ ہم بھی ذرا آپ کے ہاں تھوڑا بہت اپنا ہی سگا بھائی سمجھ لیجیے, سگا نہ تو کم از کم مبیرا پھپیرا تو آپ سمجھ ہی لیں. اور بڑے خوش ہیں ماشاءاللہ. میں کہا کرتا ہوں تم نے کس کی غلامی کی؟ ارے اگر تمہیں دنیا کے اندر کسی اسمارٹ کی غلامی کرنی ہے, رب کعبہ کی قسم آسمان کے نیچے حضور پاک علیہ السلام سے بڑا اسمارٹ کوئی نہیں آیا. پڑھو کتاب حدیث کی, جتنے اسٹائل کے بال ان کے تھے, یہ دنیا کے اس زمانے کے زنخے اور ناپاک لفظ بول رہا ہوں مجبوری میں, یہ ہیجڑے یہ ذرہ برابر ان کی نقل بھی نہیں کر سکتے جتنا خوبصورت اللہ نے انہیں بنایا. کسی نے آدھے بال کٹوا لیے تو آدھے کاٹ لیے, اور بڑے مطمئن ہو کر انا للہ و انا الیہ. اب تو نوبت یہاں تک آ گئی, کبھی کبھی نماز پڑھتے ہوئے میں دیکھتا ہوں پینٹ کو اتنا نیچا باندھتے ہیں کہ پیچھے سے کولے نظر آ جاتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ کہیں فلم میں آ گیا ہوگا بس کہ اس زمانے کا چلن, اور کل کو اگر کھلنے کا چلن آ گیا تو, اگر کل کو کھلنے کا چلن آ گیا تو تجھے کون دھسنے دے گا مسجد میں؟ انہوں نے کہا نکل یہاں سے, بھاگ جا. شیطان کہیں کا چلا ہے رب العالمین کے گھر کو سڑانے کے لیے. اچھا اور کیا کرو گے؟ غلامی ہے ذہن میں. اگر حضور پاک علیہ السلام کی غلامی نہیں کرو گے تو ہزاروں کی کرو گے. یاد رکھنا وہ ایک ہی در ہے, اگر ان کی غلامی کرو گے تو رب العالمین کہتا ہے میں تمہاری پیشانی کو بچاؤں گا.